روزہ نہ رکھنے کی سخت اور شدید وعیدیں۔ رمضان المبارک کی ناقدری کی ایک بہت بڑی شکل یہ ہے کہ انسان ہٹا کٹا ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھے۔ جیسا کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ معمولی عذر جیسے پان، سگریٹ وغیرہ کے نشے کی وجہ سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بعض تو بغیر کسی وجہ کے بھی روزہ ترک کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا گناہ اور ظلم یہ ہے کہ کھلم کھلا اور علل اعلان سڑکوں اور شاہراہوں پر روزہ خوری کی جائے، جیسے بعض علاقوں میں ہوٹل چل رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی دکانیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب اللہ کے عذاب کو دعوت دینے اور اس کے قہر و غضب کو متوجہ کرنے والے کام ہیں۔ ذیل میں احادیث طیبہ سے ماخوذ روزہ ترک کرنے کی چند وعیدیں ذکر کی جا رہی ہیں، جن کو پڑھ کر اس گناہ کی شدت کا کسی قدر اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رمضان کی اس بے ادبی سے اور اس جرم عظیم سے محفوظ فرمائے۔ پہلی وعید، اسلام کے ستون کو ضائع کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ بخاری 8۔ حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ روزہ دین اسلام کا ستون ہے، اس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اس پر اسلام کی پوری عمارت کا مدار رکھا گیا ہے۔ لہٰذا جو شخص روزہ نہیں رکھتا وہ دراصل اسلام کی بنیاد اور اس کے ستون ہی کو پامال کر دیتا ہے، بس ایسے شخص سے دین کے دوسرے اعمال کی کیا امید کی جا سکتی ہے۔ دوسری وعید، روزہ نہ رکھنا کافرانہ طرز عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عُرى الاسلام وقواعد الدین ثلاثۃ علیہن اسس الاسلام من ترک منہن واحدۃ فہو بہا کافر، حلال الدم شہادۃ ان لا الہ الا اللہ والصلاۃ المکتوبۃ وصوم رمضان۔ اسلام کے مضبوط کڑے اور دین کی بنیاد 3 چیزیں ہیں جن پر دین اسلام کی اساس یعنی بنیاد قائم کی گئی ہے۔ جس نے بھی ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کر دیا وہ کافر ہے اور اس کا خون حلال ہے، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرض نماز ادا کرنا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ مسند ابو یعلیٰ موصلی 2349۔ تیسری وعید، روزہ ترک کرنے والا ساری زندگی اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ۔ جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی رخصت اور بیماری کے ترک کر دیا تو ساری زندگی بھی وہ روزے رکھے تو اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ ترمذی 723۔ چوتھی وعید، روزہ نہ رکھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی دشمن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من حفظہن فہو ولی حقا ومن ضیعہن فہو عدوی حقا، الصلاۃ والصیام والجنابہ۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان چیزوں کی حفاظت کرے وہ میرا حقیقی دوست ہے، اور جو انہیں ضائع کر دے وہ میرا حقیقی دشمن ہے۔ ایک نماز کا پڑھنا، دوسرا روزہ رکھنا اور تیسرا جنابت کا غسل کرنا۔ طبرانی اوسط 8961۔ پانچویں وعید، ایک سخت اور عبرتناک عذاب۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، بینا انا نائم اذ اتانی رجلان فاخذا بضبعج فاتیا بی جبلا وعرا فقالا لی اصعد حتى اذا كنت في سواء الجبل
فإذا أنا بصوت شديد فقلت ما هذه الأصوات قال هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما فقلت من هؤلاء فقيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو شخص آئے، میرے بازو پکڑ کر مجھے سخت اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لائے اور کہنے لگے اس پر چڑھیے، یہاں تک کہ جب میں اس پہاڑ کے درمیان پر پہنچا تو میں نے بڑی سخت اور شدید آواز سنی۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ جہنمیوں کی آہو بکا ہے۔ پھر وہ مجھے آگے لے گئے جہاں پر کچھ لوگ ایڑیوں کے بل لٹک رہے تھے اور ان کی باچھیں کٹی ہوئی تھیں، ان کی باچھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری کا وقت ہونے سے پہلے ہی اپنے روزے افطار کر لیا کرتے تھے۔ صحیح ابن حبان 7491۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب روزہ رکھ کر وقت سے پہلے افطار کر لینے یعنی توڑ دینے کا یہ عذاب ہے تو بالکل سرے سے روزہ نہ رکھنے کا عذاب کس قدر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چھٹی وعید، روزہ خوری امت کے ذلیل ہونے کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان امتی لن تخزا ما اقاموا صیام رمضان، بے شک میری امت ہرگز ذلیل نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان المبارک کے روزوں کو قائم رکھے گی۔ طبرانی اوسط 4827۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے روزوں کو قائم کرنے میں جب امت کے اندر سستی اور کمزوری آ جائے اور یہ امت بغیر کسی عذر کے روزے چھوڑنے لگ جائے، جیسا کہ آج کل بکثرت یہ دیکھنے میں آنے لگا ہے، تو اس امت پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی جائے گی۔